درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پر مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ایسے ہی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تھینک یو۔ موت کی تمنا مت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ میرے پیارے اللہ، بیماریاں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجھانے لگتے ہیں، آزمائش طویل نہ کیجیے، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اللہ ہمارے اپنوں کی تکلیف دور کر دیجیے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں جانتی ہوں آپ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، مگر ایسا غم نہ دیجیے کہ جس کی طوالت ہمارے دل کو مایوسی سے گھیر لے، کیونکہ ہم کمزور ناتواں ہیں، آپ ہم پر رحم کر دیجیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو نوازتا ہے۔ یہ صرف صدقات اور خیرات کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ یہ غیبت چھوڑنے پر بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندے کا ایک محفل میں دفاع کیا، آپ کا دفاع آپ کی کئی محفل میں کیا جائے گا، آپ کی عزت کی حفاظت۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرا جسم بھی بھاری ہو چکا ہے اور اب مجھ سے زیادہ عبادت نہیں ہوتی، لہذا کوئی آسان سا عمل بتا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے تمہیں 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اس سے تمہیں کاٹھی اور لگام سمیت 100 گھوڑے راہ خدا میں وقف کرنے کا اجر ملے گا۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے تمہیں 100 اونٹوں کی مقبول قربانی کا اجر ملے گا۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے تمہارے لیے زمین و آسمان کے لیے درمیان سارا خلا نیکیوں سے بھر جائے گا۔